بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. برائے تعجیل ظہور امام زماننا بلندتر صلوات. اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. بے گناہ قید مومنین کی جلد از جلد رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات. بیمار مومنین بالخصوص حاضرین کے اقربا، بالاخص عنایہ فاطمہ اور سخی حسین شاہ صاحب کے فرزندان مریض ہیں، ان کے جلد از جلد صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا، بالاخص ادارہ کے معاونین معاونات اور معاونین معاونات کے مرحومین مرحومات کے بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلوات. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. صلوات. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. صلوات.
الحمدللہ الذی جعلنی وجعل جدی و ابی و امی الکبیرا والصغیرین من الباکین علی مصائب آل عباد لا سیما علی مصائب بنت نبی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن ابتداء یوم الدین الی بقاء یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی لا يحبك إلا طيب الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں۔ خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، بالاخص عزاداریاں قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، ذریت کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے مریضوں کو صحت یاب فرمائے، بالخصوص حاضرین کے اقربا جو مریض ہیں، عنایہ فاطمہ، سخی حسین شاہ صاحب کے فرزندان اور باقی مومنین و مومنات جو مریض ہیں صحت یاب فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ معصوم کا فرمان، یا علی لا یحبک، آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، الا طیب الولادہ، ہاں مگر وہ جو حلال زادہ ہوگا، مگر وہ جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی، ولا یبغضک، یا علی تیرے سے بغض بھی کوئی نہیں کرے گا، الا خبیث الولادہ، مگر وہ جس کی ولادت خبیث ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اجازت ہے نا فضائل کے دو جملے پیش کر دیں؟ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، سلمان کے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے، جب واپس آؤں گا تمہیں سارے حالات آپ کو بیان کروں گا، اور جب معراج سے واپس آئے ہیں، سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب معراج سے واپس آؤں گا سارے احوال آپ کو سناؤں گا، وعدہ وفا فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں، سلمان وعدہ تو میں کر گیا تھا مگر خدا نے مجھے منع کر دیا ہے، کچھ نہیں بتانا۔ سلمان نے جب سنا ہے نا تو تھوڑا چہرے پہ مایوسی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں، جبرائیل نازل ہوا، خدا فرما رہا ہے میرا حبیب میرے سلمان کو رلا نہیں، ایک بات بتا دے۔ کون سلمان؟ یہ فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر کا فرد ہے، فیملی ممبر ہے۔ وہ فرما رہا ہے میرا سلمان۔ سلمان کی فضیلت کے بارے میں ایک جملہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوا، ایک مسجد میں حضور تشریف فرما تھے، قرآن کی آیت ہے، میں نے یہ بات علاقہ بستی کا نام نہیں لوں گا، تقریباً جانتے ہوں گے لوگ، باہر کا جنگ کا ایک علاقہ تھا، 1990 کی بات ہے، امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی تھی، وہاں پر کارپٹ کا ایک ٹکڑا یا قالین چھوٹا سا پڑا تھا، باقی سب حضرات کارپٹ پہ، وہ قالین کے ٹکڑے پر علاقے کے وڈیرے بزرگوار مومن نے آ کے بیٹھنا تھا، تو کوئی بیچارہ جس کو پتہ نہیں تھا وڈیرے کی جگہ ہے وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک گھسن دیا اس کو، وہ اچھل کے دور جا گرا، وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کے زمانے میں، معاف کیجیے صلوات پڑھ دیں، رسول اللہ کے زمانے میں مسجد بھری ہوئی ہے، سلمان فارسی رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں،
تو اس زمانے کے وڈیرے چودھری وہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے سلمان کو ایسے گھسونوں مارا یا دھکا دیا، سلمان دور ہو گئے، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ کے کان میں کوئی بات کرنا شروع کی۔ جبرائیل نازل ہوا، خدا فرما رہا ہے میرا حبیب ان کو بتا دو جتنا آسمان والے میرے سلمان سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا زمین والے بھی کر لیتے خدا کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ ہم تو یہ فضیلت مولا کائنات کی سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہے، ورنہ علی کے ایسے ایسے فضائل ہیں ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک جوان جو اکثر آ کے بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے مولا اپنے فضائل بیان کیجئے، فرماتے ہیں تیرے میں طاقت نہیں ہے تو حسین کی زبانی حسین کے فضائل سنے اور برداشت کر لے۔ جو نوجوان نے ضد کی ہے، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں امام حسین نے بند کی ہیں، دو فضائل بیان کی ہیں۔ جب آنکھ کھلی ہے نوجوان کے داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، فرمایا بس اب تو حسین کی صرف تو نے ابھی تک دو فضائل سنے ہیں، تیرا یہ حالت ہو گئی ہے، ایک اور فضیلت بیان کرو یہیں پر تیری روح پرواز کر جائے۔ یعنی یہ وہ فضائل ہیں جو ہم سنتے ہیں، حتیٰ مولوی صاحبان بھی جو ممبر پہ آ کے خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ چن چن کے آپ کو سناتے ہیں جو آپ برداشت بھی کر سکیں، پھر بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتا، ہم آپس میں لڑے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کو لقب دے رہے ہیں، وہ مقصر ہے، وہ کوئی غالی ہے، کوئی پتہ نہیں وہابی ہے، کوئی کیا ہے کہ ہماری برداشت سے تھوڑا تھوڑا فضیلت تھوڑی سی زیادہ آ جاتی ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ فضائل علی کے جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اماں عائشہ کو کہ ہم وہ بن کے آئے ہیں جن کو آپ دیکھ کے برداشت کر سکو، ورنہ ہم یہ وہ نہیں جو ہم ہیں۔ تو فضائل بھی وہ بیان کیے جاتے ہیں جو ہم برداشت کر سکیں۔ یہ برداشت کرنے والے فضائل سن کر ہمارے آپس میں اتنے جھگڑے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خداوند ان جھگڑوں کو بھی رد فرمائے اور ہمیں بھی آپس میں محبت و الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ یا علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا الا طیب الولادہ یا طیب الولادہ، مگر وہ جو پاکیزہ ولادت رکھتا ہوگا۔ اب پاکیزہ ولادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جو سب سے اعلیٰ پاکیزگی ہے وہ ولایت امیر المومنین رکھنے والے کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا خَبِيثُ الْوِلَادَةِ، آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو خبیث الولادہ، اور خباثت کی جو آخری ڈگری ہے وہ دشمن ولایت علی کے لیے۔ تو معراج سے واپس آئے ہیں، سلمان آ گئے ہیں، فرماتے ہیں سلمان خدا نے منع کر دیا ہے، اب میں کیسے سنا سکتا ہوں آپ کو؟ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، جبرائیل نازل ہوا، خدا فرما رہا ہے میرا حبیب میرے سلمان کو رلائیے نہیں، ایک فضیلت بتا دیجئے۔ فرماتے ہیں سلمان آنکھیں صاف کرو نا، آنسو یہ اب لفظ کتاب میں نہیں ہے، سلمان رونا بند کرو، جاؤ ایک پیالہ پانی کا لے آؤ، ایک سوئی لے کے آؤ، میں تمہیں ایک بات جو مجھے بتانے کی اجازت ملی ہے بتانے جا رہا ہوں۔ سلمان بھاگے گیا، ایک پیالہ پانی کا ایک سوئی لے کے آیا، فرماتے ہیں سلمان اس سوئی کی ٹپ نوک اس پانی کے اندر ڈبو دو۔ پانی کے اندر اس نے یہ نوک ڈبو دی ہے۔ فرماتے ہیں سلمان مجھے خدا نے فرمایا ہے معراج پہ میرا حبیب، میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو بندہ بھی اس سوئی کی نوک کے برابر علی سے محبت رکھتا ہوگا اس پر جنت واجب ہے۔ سوئی کی نوک کتنا ہوتی؟ پانی کے اندر اس کو ڈبو کے دکھایا، فرمایا سلمان اس سوئی کی نوک کے برابر جو بھی علی سے محبت رکھتا ہوگا، خدا فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں سلمان میرے خدا نے مجھے یہ بھی فرمایا میرا حبیب جو بندہ بھی اس سوئی کی نوک کے برابر علی کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا جنت تو دور اس کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ جنت کی خوشبو کہاں تک سونگھی جا سکتی ہے؟ سفر کرتے جائیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 500 نوری سال سفر کرتے رہیں، وہاں تک جنت کی خوشبو
جاتی ہے سونگھی جا سکتی ہے. جو دشمن علی ہے، جو اتنی بھی دشمنی اور بغض علی کے ساتھ رکھتا ہوگا، اس بیچارے کو، بیچارہ ہی ہے حقیقت میں وہ، اس کو یہ خوشبو نصیب نہ ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. اللہ کے ساتھ کچھ عہد، کچھ معاہدے، کچھ وعدے، کچھ عہد و پیمان ہر بندے نے عالم ارواح میں کیے ہوئے ہیں. آپ والی بات کا جواب بھی اس میں ولایت کا اقرار بھی کیا ہوا ہے. پھر اس عہد کو نبھانے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم اس پر پائبند رہیں گے آخری زندگی تک، جب تک سانس چلتی رہے گی. وہ کیا وعدے ہیں؟ کہ میں اس ولایت پر پائبند رہوں گا، میں ان کی اتباع کروں گا، ان پاکیزہ ہستیوں کی اتباع بھی کرتا رہوں گا، زندگی بھی گزاروں گا. تو کچھ امتحان اللہ نے ہر بندے سے، جس کو دنیا میں بھیجا ہے، اپنے ہر مخلوق، وہ نبی ہو، وہ امام ہو، وہ معصوم ہے، وہ غیر معصوم ہے، وہ عام بندہ ہے، وہ دکاندار ہے، وہ کیب چلاتا ہے، وہ مولوی صاحب ہے، وہ ذاکر صاحب ہے، وہ خطیب صاحب ہے، ہر کسی سے اس کے شعبہ کے مطابق اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق امتحان لیا ہے کہ وہ اپنے امتحان میں پاس بھی ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی جناب آدم نے بھی امتحان دیے ہیں، جناب اسماعیل نے بھی، جناب ابراہیم نے بھی، جناب نوح نے بھی. پھر ائمہ معصومین علیہم السلام، جو حضرت آدم نے امتحان دیا ہے، وہ اگر ہم عام انسانوں سے وہ امتحان لیا جائے تو ہم اس طرح سے اچھا نتیجہ پیش نہیں کر پائیں گے جتنا اچھا نتیجہ ابو البشر آدم علیہ السلام نے پیش کیا ہے. پھر آ جاتے ہیں باقی انبیاء، اسی طرح پھر آ جاتے ہیں کربلا میں، جہاں امتحانات کی انتہا ہو گئی ہے. یعنی آدم کا امتحان ہم سے لیا جائے تو شاید ہم اتنا اچھا نتیجہ نہ دے پائیں، اگر کربلا والے امتحان انبیاء سے بھی لیے جائیں تو شاید اتنا اچھا نتیجہ نہ دے پائیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کربلا میں جو امتحانات دیے گئے ہیں، جو امتحان دیے ہیں، ان کی مثال کہیں پر نہ ملی ہے نہ ملے گی. حضرت ابراہیم کتنے امتحان دیے تھے جو مشہور ہیں؟ 3 امتحان. مال کا امتحان، جان کا امتحان، اولاد کا امتحان. مال کا امتحان، اپنا ریوڑ جا کے چرا رہے ہیں جنگل میں. اچھا، کسی بھی نبی کو، میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے، کسی بھی نبی کو اس وقت تک خدا بند نے نبوت عطا نہیں کی جب تک اس سے بھیڑ بکریاں نہیں چروا لی. یعنی جب تک نبی سے بھیڑ بکریاں نہیں چروا لی تو وقتی که از انبیا کار چوپان گرفته نشده، اصلا عهده انبیا داده نشده. ایک جملہ، یہ جملے برای شما روزانہ کہتے ہیں کہ کچھ جملے 2-3 حضرات ہوتے ہیں تو ان کے احترام میں. جی انشاءاللہ. حضرت موسیٰ سے خدا نے، کلیم اللہ تھے نا، بات چیت چلتی تھی اللہ میاں سے. خدا نے فرمایا موسیٰ پتہ ہے آپ کو میں نے نبی کیوں بنایا ہے؟ نہیں خداوند مجھے پتہ نہیں. فرماتے ہیں موسیٰ آپ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ جنگل میں ان کو چرا رہے تھے، ایک بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ آپ کے ریوڑ سے دور نکل گیا تھا. جی مالک پھر کیا ہوا؟ وہ تیز بھاگا، دوسرے کے کھیت میں جا رہا تھا. آپ بھی بھاگے ہیں کہ کہیں کھیت والا دیکھ لے تو وہ لڑائی نہیں کرے کہ میرے کھیت خراب ہو رہا ہے اور آپ آرام سے کھڑے ہیں. آپ بھی بھاگتے رہے، وہ بھی بھاگتا رہا. دھوپ بھی تیز تھی، بہت دور نکل گیا تھا. وہاں جا کر آپ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا، محبت شفقت کا ہاتھ پھیرا اور یہی کچھ کہا کہ کیا وصول ہوا ہے تمہیں؟ خود بھی تھک گئے ہو اور مجھے بھی تھکا دیا ہے. لے آ کر محبت اور پیار کے ساتھ اپنے ریوڑ میں واپس چھوڑ دیا تھا. موسیٰ تیری یہ بات مجھے اتنا پسند آئی، میں نے تجھے نبی بنا دیا. یا علی
یعنی آپ واقعات پڑھیں جس نبی کے، تو بھیڑ بکریاں ضرور چراتے تھے۔ حتیٰ حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت بھی تھی، بادشاہی بھی عطا کی، پھر بھی پارٹ ٹائم میں جاب بھی کرتے تھے، اپنا کام بھی کرتے تھے تاکہ رزق حلال سے پیٹ پال سکے۔ ہمیں درس دیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، یا کانوں سے صدا ٹکرائی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے ہیں، بلند آواز میں کہتے ہیں، جو بھی ہو جس نے میرے عظیم خدا کا نام اتنی خوبصورت لہن میں لیا ہے، ایک مرتبہ اور اگر یہی نام دہرا دو تو 1/3، 1/3 میرے ریوڑ کی آپ کو گفٹ ہو گئی۔ پھر صدا بلند ہوئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر فرماتے ہیں بہت خوبصورت لہن میں آپ نے میرے خدا کا نام لیا ہے، ایک بار اور نام لے لیں، 2/3 آپ کے۔ پھر صدا بلند ہوئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور میرے رب کا نام اسی خوبصورت لہجے میں ایک بار پھر دہرا دیں، سارا ریوڑ آپ کا ہوا، کل ترکا۔ پھر وہی صدا بلند ہوئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ فرماتے ہیں جو بھی ہو سامنے آؤ، اپنا ریوڑ لے جاؤ، اب تو میں اس کا مالک رہا نہیں ہوں۔ سامنے آیا سفید پوش خوبصورت نوجوان، ریوڑ اس کے حوالے کیا، ابراہیم چلنے لگے۔ کہتا ہے ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، میں یہ ریوڑ میرے کسی کام کا نہیں، میں جبرائیل ہوں، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہ کا دوست، اللہ کے خلیل کیسے ہیں؟ اس لیے کہ مہمان نواز بہت تھے حضرت ابراہیم۔ جب تک گھبرا تو نہیں گیا نا؟ حضرت ابراہیم جب تک گھر پہ ڈیرے پہ مہمان نہیں آتا تھا، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شام کا وقت ہے، کھانا تیار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مہمان آئے تو اللہ کے خلیل کھانا کھائے۔ نہیں آیا کوئی، چراغ اٹھایا، لالٹین جلا کے ایک انٹرسیکشن پہ چلے گئے۔ آج کے زمانے میں انٹرسیکشن، ایک چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، روکا، اے شخص بات سنو، میرے ڈیرے پر آج مہمان نہیں ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، مجھ پہ احسان کرو، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ بندہ بھی آ گیا، آ کے بیٹھا ہے، حضرت ابراہیم نے کھانا پیش کیا، اس نے لقمہ توڑا، کھانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے خلیل نے کلائی میں ہاتھ ڈالا۔ بھائی صاحب رک جاؤ، یہ بھائی صاحب کی کتاب میں نہیں ہے یہ لفظ، رک جا بھیا۔ کہا جی خیریت؟ کہتے ہیں جس کا کھا رہے ہو اس کا نام نہیں لے گے، اس کا نام نہیں لوگے۔ کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں، جب میں مانتا نہیں نام کیسے لوں گا؟ دشمن خدا ہو، واپس رکھو لقمہ، واپس رکھو، کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، یہ دشمن خدا کا دسترخوان نہیں ہے۔ بندہ اٹھ کے چلا گیا۔ وحی ہوئی، جبرائیل آیا، خدا فرما رہا ہے میرا خلیل پوری دنیا میں آپ کی مہمان نوازی کے ڈنکے تھے، آج بس ہو گئی ہے۔ مالک تجھے نہیں مانتا تو میں دشمن خدا کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ جواب آیا ابراہیم تیرے دسترخوان پہ آج میرا دشمن ایک آیا ہے، اس طرح کا ایک آیا ہے، تو نے بھگا دیا ہے، مجھے بھی تو دیکھ میرے دسترخوان سے اس طرح کے کئی بے ٹکٹے کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں اٹھایا، سب کو کھلا رہا ہوں نا۔ مالک کیا کروں؟ فرمایا جاؤ میرے بندے کو بلا کے لے آؤ۔ مجھے نہیں مانتا تو کیا ہوا، بندہ تو میرا ہے نا، وہ بھولا بھٹکا ہے کہ میں اس کا خدا نہیں، مجھے تو پتا ہے میں اس کا خدا ہوں، مجھے تو پتا ہے وہ میرا بندہ ہے۔ اب چلے ہیں چراغ ہاتھ میں، حضرت ابراہیم اے بھائیا بات سنو، اس نے کہا ابھی غصے سے اٹھایا بھگایا، کہیں قتل کرنے آ رہا ہے، وہ بھاگا ہے، ادھر سے آرڈر سخت تھا، خلیل الرحمن بھی بھاگے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ پکڑائی نہیں دے رہا، ڈر کے مارے تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو وہیں سے چیخ پکار کر کے فرماتے ہیں او بھائی صاحب کچھ نہیں کہتا، جو کھانا چھوڑ کے آئے ہو آؤ کھاؤ پھر جاؤ۔ رک گیا ہے، کہتا ہے اتنے غصے سے آپ نے مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھایا ہے، پھر اتنی محبت سے بلانے کیوں آئے ہو؟ فرماتے ہیں وہ جس خدا کو نہیں مانتے نا، اسی نے حکم دیا ہے جاؤ میرے بندے کو لے آؤ کھانا کھلاؤ۔
چپ کر گیا ہے، آ کے بیٹھا ہے، کھانا پیش ہوا، کھا. کہتا نہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کا خدا اتنا کریم ہے جو اسے نہیں مانتا وہ اسے بھی کھانا دیتا ہے؟ ہاں ہاں میرا خدا اتنا کریم ہے. کہتا ہے اگر آپ کا خدا اتنا کریم ہے تو پھر اتنا زیادہ کمینہ میں بھی نہیں ہوں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے پھر میں کھانا کھاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز صلی اللہ محمد وآلہ. اللہ کا خلیل، خلیل کا لقب اسی لیے ملا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں ابھی تک کہ وہ مہمان دوست تھے، مہمان نواز تھے. ایک بندہ آیا ہے، اپنے موضوع سے باہر ہے لیکن پھر بھی میں ایک واقعہ اور بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. برائے خوشنود محمد و آل محمد مل کر بآواز بلند صلوات. اللہ کا نبی، میری زندگی کتنا باقی ہے؟ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، لوح محفوظ کا مطالعہ، فرماتے ہیں آخری رات ہے، کھا پی لے، کل نہیں ہوگا. پھنس گیا نا پوچھ کے. اب تو پوچھ بیٹھا ہے. اللہ کے نبی نے بتا بھی دیا کہ بھائی صاحب تیری آخری رات ہے، کل تو گیا. آ گیا گھر. اب آپ ایمان سے بتائیے جس کو پتا ہو میں نے کل دنیا سے چلے جانا ہے، نیند آئے گی اس کو؟ کروٹیں بدل رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ موت کا فرشتہ کب پہنچتا ہے میرے سرہانے. دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ مہمان. یہ تو پہلے سے جاگ رہا تھا، بیوی کو جگایا ہے کہ چلو لگے ہاتھوں اچھا کام، مہمان اللہ کی رحمت آئی ہے، تھوڑی خدمت کر دیتے. یہ تو پہلے جاگ رہا تھا. بیگم نے آٹا بنایا، اس سے جا کے آگ جلائی ہے، کھانا شنا بنا کے مہمان کو جا کے کھانا کھلایا، اچھا سا بستر نکال کے مہمان کے لیے بچھایا، مہمان نوازی کی، مہمان کو کھانا کھلا کے آرام سکون کے ساتھ سلا کے خود بھی آ کے سو گیا. پھر وہی انتظار، ابھی آتا ہے موت کا فرشتہ اور فرشتہ نہیں آیا. صبح ہوئی تو بڑی مشکل سے قدم اٹھاتے اٹھاتے چل کے آ رہا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں. آ کے پہنچا ہے، کہتا ہے اللہ کا نبی آپ نے فرمایا تھا نا کہ تیری رات آخری ہے اور صبح تو نہیں ہوگا. صبح بھی ہو گئی ہے، میں انتظار بھی کرتا رہا ہوں اور ابھی تک مجھے ہوا بھی کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے پھر دیکھا ہے آسمان کی طرف، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. فرماتے ہیں رات کو آپ نے نیکی والا کام کون سا کیا ہے؟ رات کو نیکی والا کام کون سا کیا ہے؟ کہتا سرکار اور کچھ نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا. آدھی رات کے وقت میں تو ویسے جاگ رہا تھا، بیگم کو جگایا، دروازے پہ دستک ہوئی، مہمان آیا ہوا تھا. میں نے کہا رحمت خدا ہے، زندگی کی آخری رات ہے، کیوں نہ تھوڑی سی خدمت کرتے جائیں. تو کھانا تیار کرایا، میں نے بیگم کی ہیلپ کی. بیگم کی ہیلپ کرنا بھی عبادت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر بیگم گھر میں کوئی کام کر رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے اور نائف یہ رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے اس کو سلگا دے، تھوڑا سا آگے اس کو کر کے بیگم کے ساتھ رکھ دیں، تھوڑا سا حرکت دے دیں. یہ حرکت آپ کی تورات، انجیل، زبور، قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. نہیں اٹھائی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یعنی محنت نہیں کرنی، تھوڑا سا اس کے قریب کر دیں تو یہ آپ کے یہ عمل آپ کا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رات گزر گئی ہے، اگلا دن ختم ہونے کو ہے اور میں ابھی تک زندہ ہوں. اللہ کے نبی نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے ایک ہی سوال کیا ہے، رات کو آپ نے نیکی والا کام کون سا کیا ہے؟ کہتا ہے آخری رات تھی، مہمان نوازی کی ہے، مہمان کی خدمت کی ہے. اللہ کا نبی مسکرا کے فرماتے ہیں آدھی رات کے وقت آپ کا اٹھنا، بیگم کو جگانا، مہمان کے لیے کھانا تیار کرنا، تیرا آگ جلانا، اس کا آٹا بنانا، کھانا تیار کرنا، اچھا بستر نکال کے مہمان کو عزت و احترام کے ساتھ سلا دینا، کائنات کے خالق کو اتنا پسند آیا ہے تیری 40 برس زندگی بڑھا دی ہے.
صبح دنیا سے جانا تھا، ایک مہمان کے لیے تھوڑی سی محنت کی اور 40 برس زندگی بڑھا دی۔ اللہ کو وہ دسترخوان پسند ہے جہاں سے کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ اور یہ درس ہمیں علی ولی نے بھی دیا ہے۔ ایک مہمان آیا ہے جس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ حسن بیٹا، جی بابا، فرماتے ہیں اس مہمان کا کھانا میں علی لے کے آتا ہوں، اس کے بیٹے کا تو لے کے آ۔ حسن، جی بابا، اس مہمان کے ہاتھ میں علی دھلاؤں گا، اس کے بیٹے کے تو دھلا۔ حسن، جی بابا، اس مہمان کا بستر میں علی بچھاؤں گا، اس کے بیٹے کا بستر تو بچھا۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات۔ پہلا امتحان مال کا۔ جبرائیل کہتا ہے میرے کام کا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریوڑ، میں صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا اور آپ نے اچھے انداز میں پاس کر لیا ہے۔ حضرت کا چچا تھے جناب آذر، مولانا فرمان علی صاحب نے ان کا نام آذر لکھا ہے تفسیر میں۔ بت بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا بچپنا تھا، اور یہ صرف شیعہ مذہب کا نظریہ ہے، النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے بھلے بچہ ہی کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے بھلے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف اور صرف ہمیں یہ خدا کی عطا ہے اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، عدلیہ بھی ہمارے مذہب کا نام اس لیے ہے کہ ہم خدا کی عدالت کے قائل ہیں۔ صرف اور صرف ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی ہے قرآن کے مطابق ہم مانتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آذر صاحب صبح اٹھے، لکڑی کا بت بنا کے دیا۔ ابراہیم، جی چچا، جاؤ بازار میں بیچ کے لے آؤ۔ اب اللہ کا نبی ہے، بے شک سن چھوٹا ہے، بازار میں آئے ہیں، کیا کیا ہے اس بت کے لکڑی کے اس کے پاؤں میں رسی باندھ کے گھسیٹ کے بازار میں جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو، میرے پاس ایک ایسا لکڑی کا بنا ہوا خدا ہے جس کے ہاتھ ہیں، ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہیں، حرکت نہیں دے سکتا، کان تو لگے ہوئے ہیں، سن نہیں سکتا، چہرہ ہے، دیکھ نہیں سکتا، منہ ہے، بول نہیں سکتا، کوئی ہے عقل سے آری جو مجھ سے ایسا خدا خرید کرے۔ کوئی ہے ایسا عقل سے آری جو مجھ سے ایسا خدا خرید کرے۔ سارا دن لکڑی کے بنے ہوئے خدا کو ذلیل کر کے پورے بازار میں گھسیٹ میلا کر کے لے آتے۔ چچا، کسی نے نہیں خریدا، کوئی بات نہیں بیٹا، صبح میں اسی کو رینیو کر دوں گا۔ روزانہ یہی حال۔ پرانے زمانے میں جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان کا بھی سال میں ایک دن عید کا دن آتا تھا۔ جیسے ہمارا عید کا دن سال میں مختلف ہوتے ہیں، ان کا ایک دن عید کا۔ عید والے دن وہ کیا کرتے تھے؟ نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کے بازاروں میں جاتے، ہر بندہ اپنی اپنی طاقت، قوت، استعداد اور امارت اور ورث کے مطابق خدا خرید کرتا بازار سے۔ کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، لے آ کے ایک بہت بڑے ویئر ہاؤس ٹائپ اپنے معبد میں آ کے آویزاں کر دیتے، ساتھ میں نیم پلیٹ لکھی ہوتی کہ جناب یہ بت فلاں صاحب نے اتنے پیسے والا، بھی کتنا بڑا بت لگایا مہنگا، اس نے یہ سونے کا لٹکایا، چاندی کا لٹکایا، پتھر کا، لکڑی کا، فلاں کا، گتے کا، کپڑے کا، جو بھی تھے وہ اپنے آ کے معبد میں لٹکا دیتے۔ ان کا جب وہی عید کا دن آیا، سب اپنے اپنے لباس اچھے پہن کے بازار میں گئے ہیں بت خرید کرنے۔ حضرت ابراہیم اٹھے ہیں، کلہاڑا اٹھایا ہے، جا کے بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے کلہاڑا بڑے والے بت کے کاندھے پہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ اب یہ حضرات بازار میں خرچہ کر کے بت خرید کر کے وہاں پہنچے ہیں، آئے ہیں معبد میں، کیا دیکھا؟ سارے بت بیچارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، کہیں کسی کا بازو پڑا ہے، سر پڑا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، ناک ہے، منہ ہے، چہرہ ہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سب پریشان، یہ کس نے کیا ہوگا؟ ہم سب تو عید منانے گئے تھے، تو سب کو اچھا علاقے میں تیز نظر بزرگ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہوتے ہیں، کہیں معلوم کراؤ نا کسی جوان کا، چلے جائیں بیک ہوم میں بھی، یہاں پر بھی یقیناً ایک دو بزرگ بابو سے پوچھ لیں فلاں بچہ کیسا ہے، جوانوں کا بتا دیں گے سارا کچھ، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھا ہے تو کتنا ہے، اچھا نہیں ہے تو کتنا ہے، ساری تفصیل ان بزرگ تیز نظر رکھنے والے محلے کے بزرگوں کے پاس رپورٹ ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی تھے اس زمانے میں بھی، تو وہاں
نمرود نے اور باقی جو وڈیرے تھے سب پریشان، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو تیز نظر وڈیرے تھے ان کو بلایا گیا، بھائی بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کون کر سکتا ہے، یہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں محافل میں، محفلوں میں، پروگراموں میں جہاں کہیں ملتا ہے وہ ہمارے خداؤں کے بارے اچھا نہیں بولتا، جب ہی دیکھا ہے غصے سے بولتا ہے، جب ہی دیکھا ہے ان کے خلاف بولتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ چل پڑا ہے یہ پورا کا پورا قافلہ، آ گئے ہیں آذر کے دروازے پہ، دستک دی ہے، آذر باہر آئے۔ آپ کا بھتیجا ابراہیم؟ کہتے ہیں گھر ہوگا، بلائیں ذرا۔ ابراہیم جی چاچا آئیں ذرا، یہ لوگ باہر آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھئی ہمارے خدا کو آپ نے گرایا ہے، ہمارے خداؤں کو آپ نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا نبی ہے، جھوٹ تو بولے گا نہیں، الٹا سوال کر دیا، اسے استفہام اقراری کہتے ہیں۔ نہ ہی منع کیا ہے، گھر میں ہو نا 2-4 بچے، استفہام اقراری کا وہاں آپ مثال دیکھتے ہیں، جس گھر میں 2-3 بچے ہو نا، کوئی گڑبڑ کر کے بچہ آ جائے کہ آپ نے کیا ہو، کہتا نو اس نے کیا ہے۔ نو نہیں کہتے، آپ نے کیا ہو، کہتا اس نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہے گا میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، کیا ہے بھی نہیں کہیں گے تو اس نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے؟ فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، جو ان کا بزرگ ہے نا یہ اس کا کام ہو سکتا ہے، اور جس کے کاندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے استفہام اقراری فرمایا یہ ان بڑے کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ سب ایک زبان ہو کے کہتے ہیں بھئی وہ بڑا نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ ہاتھ حرکت دے سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب کچھ نہیں کر سکتا کس تک سے اس کی پوجا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بھئی جب وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کس تک سے اس کی پوجا کرتے ہیں؟ کہتے دیکھا ہم کہتے تھے نا یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے، ان کے لیے اچھے الفاظ نہیں رکھتا ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا نقصان آذر آپ کے بھتیجے نے کیا ہے۔ آ گئے ہیں گروپ بیٹھ کیا ہے، ان کو سزا کیا دی جائے، میٹنگ کی گئی، کیا کیا جائے، سر قلم کر دیا جائے۔ کہتا ہے نمرود نہیں، ایسی سزا نہیں جو ساری دنیا دیتی ہے، کچھ اس طرح کی سزا بنائی جائے پوری دنیا قیامت تک یاد رکھے اور لوگوں کو بھی احساس ہو، عبرت ناک سزا دیں گے ہم۔ دیوار گرا دی جائے، کہتا ہے نہیں۔ پہاڑ سے گرا دیا جائے، نہیں۔ آگ میں پھینک دیا جائے، نہیں۔ آگ میں پھینکیں گے لیکن کچھ اس طرح سے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ کس طرح سے؟ پھر میٹنگ ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کل کو کوئی بندے کہہ دیں بھئی بت تو ہم خود بنا لیتے تھے، اگر 2-4 توڑ بھی دیے تھے تو کون سی قیامت آ گئی تھی، دوسرے نئے لے آ کے کھڑے کر دیتے، بچے کو قتل ضرور کرنا تھا۔ کہتے نہیں ایسا نہیں، لوگ کوئی بولے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو اس سزا میں شامل کیا جائے۔ اعلان کیا گیا کہ جو بندہ اپنے خداؤں سے محبت کرتا ہے، ہمارا دشمن ہے ابراہیم، ہمارے خداؤں کا حقیقت میں نبی امت کا دشمن نہیں خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بے راہ روی کا شکار تھے، کہہ رہے ہیں ہمارا دشمن ہے ابراہیم، ہمارے خداؤں کا دشمن ہے ابراہیم، اس نے ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کیا ہے، ہم اس کو عبرتناک سزا دینا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ جو کچھ ہیلپ کر سکتا ہے وہ ڈونیٹ کرے، ہم مال اکٹھا کر کے۔ پہلے میں نے پڑھتا رہا ہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں پوری دنیا سے۔ اس سال عید قربان کے خطبے کی تیاری میں نے پڑھا ہے کہ صرف لکڑیاں نہیں، جو کچھ کوئی ڈونیشن دے سکتا تھا، یعنی اگر کسی نے لکڑیاں دی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کسی نے کپڑے دیے ہیں کہ یہ جلا دیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں کہ لکڑیاں خرید کر کے میری طرف سے ڈال دی جائیں تو وہ بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ تو پوری دنیا کے لوگوں نے، مشرکین نے اس میں شرکت کی ہے۔ ایک شہر تھا پوری دنیا میں جس نے ان لکڑی دینے میں حصہ نہیں ڈالا ہے۔ وہ کون سا شہر ہے؟ وہ ہے اصفہان، جسے آج تک نصف جہان کہا جاتا ہے۔ اصفہان والوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم اس کام کے لیے یہ اللہ کے نیک بندے کو
جلانے جا رہے ہوں گے، اس علاقے کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، ہم لکڑیاں نہیں دیں گے۔ جب یہ واقعہ پورا ہو گیا، حضرت ابراہیم کو بتایا گیا آپ کو جلانے کے لیے پوری دنیا سے لکڑیاں اور پیسے اکٹھے ہوئے تھے، اصفہان کے لوگوں نے نہیں دیے، تو اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ اصفہان کو اچھا نام عطا کر۔ اب بھی پوری دنیا میں جو بندہ لفظ اصفہان جانتا ہے یہ ضرور جانتا ہے کہ اسے نصف جہان کہا جاتا ہے۔ خدا نے اصفہان کو بڑے بڑے دانشور، علماء، فقہا، اکثر کا تعلق اصفہان کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھ دیں مولانا نواز صاحب۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ پوری دنیا سے لکڑیاں اکٹھی کر کے وہاں رکھ دی گئیں، آگ جلائی گئی۔ روایات کہتی ہیں اتنا آگ کے شعلے تیز تھے کہ اس سے 1-2 کلومیٹر اوپر بھی پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے تو 2-4 من لکڑیاں بھی کافی رہتی نا، لیکن پوری دنیا سے مانگی گئی ہیں، کل کو کوئی بات نہیں کر سکے۔ آگ جلا دی گئی۔ اب اتنی بڑی آگ میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 2-4 بندے کسی بندے کو اٹھا کے پھینک دے، وہ خود بھی جل جائیں گے ساتھ، تو منجنیق لے آئی گئی، وہاں منجنیق میں بٹھا کے جو ایکسپرٹ حضرات تھے انہوں نے پھر گھما پھرا کے اس کو تھرو کیا، حضرت کو پھینکا گیا آگ کے درمیان میں۔ جب پہنچ گئے ہیں نا اللہ کا خلیل، امتحان ہے اللہ کے خلیل کی جان کا، اور کام کیا ہے اللہ کے حق میں، دشمنان خدا کے خلاف، وہاں پر فوراً آگ کا فرشتہ پہنچ گیا ہے۔ اے ابراہیم اللہ کے خلیل آگ کا فرشتہ ہوں، اجازت ہے ہیلپ کروں؟ ابھی میں کہوں گا تو آگ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے خود آیا ہوں۔ فرماتے ہیں مدد چاہیے مگر آپ کی نہیں، اس کی چاہیے، تشریف لے جائیے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم جی اجازت ہے ہوا کا فرشتہ ہوں، ایک پھونک ماروں گا ہوا ختم۔ فرمایا خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ خود آیا ہوں، نہیں چاہیے مدد۔ جبرائیل آیا، جبرائیل آ کے کہتا ہے اے اللہ کے خلیل جی جبرائیل میں ہیلپ کروں؟ فرمایا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ خود آیا ہوں۔ فرمایا مدد چاہیے مگر آپ کی نہیں، اللہ کی چاہیے، اگر اس کو منظور ہے میں اس کا کارندہ ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، وہ بھیجے تو بتاؤ، اپنی طرف سے آئے ہو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ جب کسی کی مدد ایکسیپٹ نہیں کی تو خدا نے فرمایا یا نارو، وہ جو آگ کو خلق کرنے والا تھا بچپن سے ابھی تک پوری زندگی میں بچہ جانتا ہے آگ کی طبیعت میں کیا ہے، جلا دینا۔ اگر آگ جلانے کی جگہ ٹھنڈک پہنچائے تو گویا آگ پر مصیبت نازل ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی نیچر میں ہے، فطرت میں ہے جلا دینا۔ کبھی نہیں سنا کہ جناب آگ جل رہی ہو آپ ہاتھ کریں تو بڑا سکون محسوس، ٹھنڈ میں ہوتا ہے تھوڑا دور سے، جب آگ اتنی تیز ہو تو وہ آپ کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ لیکن آج آگ کے خالق نے آگ کو حکم دیا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ اپنا مزاج تبدیل کر لے میرے ابراہیم کے لیے، ٹھنڈی ہو جا اور پرسکون ماحول بنا دے میرے خلیل کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ایک بار پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ یہ تھے 2 امتحان جناب ابراہیم کے۔ مال کا امتحان اچھے انداز میں پاس کیا، جان کا امتحان اچھے انداز میں پاس کیا، تیسرا امتحان اولاد کی قربانی کا۔ خدا نے حکم فرمایا، خواب دیکھا ہے، بیٹے کو بتایا ہے، باپ بھی نبی، ہم شیعوں کے نظریہ کے مطابق بیٹا بھی نبی، اعلان نبوت نہیں ہوا نا، ابھی نبی بابا ہے، لیکن النبی نبیا ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے بھلے وہ بچہ ہی کیوں نہ۔ کہتے ہیں بابا جان آپ کو حکم ہوا ہے خدا کا، آپ اس پہ عمل کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ 14 سال کا خوبصورت بیٹا جو خدا نے عطا کیا، اور حضرت ابراہیم اس نعمت پر اتنا زیادہ خوشحال تھے جس کی حد نہیں۔ خدا کا حکم ہوا، بیٹے کو تیار کیا، رسی اٹھائی، چھری اٹھائی۔ جناب ہاجر پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ مہمانی پر دعوت ہے، کہیں پہ جا رہے ہیں؟ تو یہ چھری چاقو تیز دھار والا اور رسی کو لے کے جا رہے ہیں، کام آ سکتی ہے، لے کے چلے ہیں۔ شیطان کو موقع ملا ہے جا کے بہکاوا دوں، شیطان
اور باقی ملائکہ اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ باقی ملائکہ یتشکل باشکال مختلفۃ الا الکلب والخنزیر، باقی ملائکہ ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں مگر کتا اور خنزیر کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ شیطان مردود یتشکل باشکال مختلفۃ حتی الکلب والخنزیر، ابلیس مردود جو ہے وہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، کتا اور خنزیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ گھر سے نکلے ہیں، ضعیفہ بوڑھی عورت کی شکل میں آ گیا ہے، دستک دی ہے دیوار پہ، حاجرہ میری بات سنو، پتہ ہے کہاں لے گیا آپ کے بیٹے کو؟ خواب دیکھا ہے آپ کے بوڑھے شوہر نے، خواب کو اللہ کا حکم جان کر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا ہے، دیکھا ہے نا، وہ چھری بھی لے گیا ہے، پتہ نہیں رسی بھی لے گیا ہے۔ بی بی نے کہا بھئی ایسی بات ہوتی تو مجھے تو یہی بتایا ہے مہمانی پہ جا رہے ہیں، تو اب تو چلے گئے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے آ جاؤ چلتے ہیں، جا کے روکتے ہیں۔ آگے خطبہ کا جملہ ہے، خطیب حضرات پڑھتے ہیں، پتھر اٹھایا بی بی نے، دے مارا، لا حول ولا قوت پڑھا، نکل جاؤ شیطان مردود۔ تجھے کس نے کہا میں شیطان مردود ہوں؟ کہتی ہے جو رسول کی، نبی کی بیوی کو گھر سے باہر آنے کے مشورے دے۔ اب دیکھا یہاں بات نہیں بنی، نوجوان کی شکل اختیار کی ہے، 14-15 برس کا، حضرت ابراہیم آگے جا رہے ہیں، اچھا زمانہ تھا، باپ آگے بیٹا پیچھے چل رہا تھا۔ ویسے حکم یہ ہے باپ کے آگے کبھی نہیں چلیں، زندگی کم ہوتی ہے، باپ کے پیچھے چلیں، ٹرائی کریں جہاں سے ابا قدم اٹھا رہا ہے اس کے اوپر پاؤں نہیں آئیں، اگر وہاں پاؤں رکھیں گے تو بھی زندگی کم ہوتی ہے۔ موقع ملے گا تو میں یہ میرے موضوع جو میں لے کے آیا ہوں اس سے ہٹ کر آج کی گفتگو تقریباً اسی کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن ساتھ میں حضرت ابراہیم کی بات اور امتحانات ابراہیم یہ میرے موضوع کا حصہ تھے، تو موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں والدین کے احترام میں بھی پوری مجلس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کم از کم ایک صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آگے ابراہیم جا رہے ہیں، پیچھے اسماعیل، پیچھے سے آیا آہستہ سے، اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہتا ہے تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں بندے کا دماغ کام تھوڑا کرتا ہے، ابھی لے جا کے تمہیں ذبح کر دے گا، باپ کی باتوں میں بہکاوے میں مت آؤ۔ جب دماغ کی بات کی ہے تو حضرت اسماعیل نے پتھر اٹھایا، دفع ہو جا شیطان مردود، لا حول پڑھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا ہے میں شیطان ہوں؟ فرماتے ہیں جو نبی کے دماغ کے حملہ کرے۔ لے آئے، رسی سے باندھا، نائف چلاتے رہے، گلا نہیں کٹا، پتھر پہ مارتے ہیں 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیسا چھری ہے بھائی، پتھر کٹ جاتا ہے، نفیس گلا بچے کا نہیں کٹ رہا۔ تو چھری نے خدا، میں نے کل یا پرسوں گزارش کی تھی نا کہ تمام موجودات بولنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، تو چھری نے اپنی زبان میں بول کے کہا مجھے اللہ کا خلیل حکم دیتا ہے گلا کاٹو، اور مجھے وہ رحیم حکم دیتا ہے نہیں کاٹو۔ پتھر تو کٹ جاتا ہے، نفیس گلا نہیں کٹ رہا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا لقب پا کے، یہ ڈگری حاصل کر کے وہاں سے آ گئے، دمبا آیا، ذبح ہو گیا، قربانی قبول ہو گئی۔ یعنی تینوں کے تینوں امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑے احسن انداز میں پاس کر لیے، خدا نے فرمایا ابراہیم تو نے اتنے اچھے انداز میں یہ تینوں امتحانات اور زندگی کے باقی امتحانات پاس کر لیے ہیں، اور میں آپ کو پوری دنیا کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ جب خدا نے فرمایا آپ کو امام بنانے جا رہا ہوں تو کہتے ہیں اے اللہ میرے بچے، میری اولاد، میری ذریت، فرمایا یہ عہدہ، یہ ارزشات، یہ اہم چیزیں ظالمین اس سے بہرور نہیں ہو سکتے، ظالمین کو یہ عہدے نہیں مل سکتے ہیں۔ اس سے آگے گفتگو انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھو۔ یہ امتحانات میں نے کہا اللہ نے آدم سے بھی لیے، ابراہیم نے بہت سارے امتحانات دیے، جناب
ایوب نبی اللہ بادشاہ نبی تھے، ہزاروں کی تعداد میں مویشی، بھیڑ بکریاں، نوکر چاکر، 40 باغات، بہت رچ زندگی گزار رہے تھے، معاف کیجیے گا، بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ خدا نے فرمایا ابلیس، جی مالک، دیکھو ایوب میرا کتنا اطاعت گزار بندہ ہے، کتنا عبادت گزار بندہ ہے۔ کہتا ہے مالک اتنا آسان زندگی گزار رہا ہے، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تیری اطاعت کرے، عبادت کرے تو میں مانوں۔ ایوب بہت اچھی زندگی گزاری ہے آپ نے، اگر کچھ دن امتحان کے آ جائیں برداشت کرو گے، مالک تیری رضا پہ راضی۔ ہو گئے شروع امتحان، نوکر دوڑ کے آیا ہے، سرکار تیز آندھی چلی ہے، آپ کے سارے باغات ایک دم جل گئے ہیں۔ فرماتے ہیں تیری رضا پہ راضی۔ پھر نوکر دوڑتا ہوا آیا ہے، سرکار بیماری آئی ہے، سارے مویشی مر گئے ہیں، مالک تیری رضا پہ راضی۔ پھر نوکر دوڑتا ہوا آیا ہے، 10 بیٹے تھے کہ آپ کے 10 بیٹے، ایک بھائی کے گھر کھانے کی دعوت تھی، کمرے میں موجود تھے، چھت گری ہے، 10 کے 10 مر گئے ہیں، مالک تیری رضا پہ راضی۔ بستر بیماری پہ سو گئے ہیں حضرت ایوب۔ یہ دنیا کہتی ہے، اور یہ بھی شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، ہمارے عقیدہ کے مطابق نبی کو، امام کو کبھی بھی ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جو تنافر الناس کا سبب بنے۔ 2004 نجف میں نے ایک درس پڑھا ہے، باقی سارے میں نے قم میں، نجف میں ایک ہی درس پڑھا تھا، درس اخلاق آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کی خدمت میں، تو اس میں وہ یہ لیکچر دے رہے تھے اسی میں کہ کبھی بھی نبی اور امام کو ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جو لوگ نفرت کریں اس سے۔ باقی مذاہب کہتے ہیں یعوذ باللہ، کیڑے پتہ نہیں کیا کچھ تعفن کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بستر بیماری پہ سو گئے ہیں، حضرت کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن صاف کرتی تھی، شہنشاہ نبی کی بیوی۔ جب پتہ چلا ہے نا ایوب نبی کی بیوی ہے، منع کر دیا ہے ہمارے گھر میں نہیں آیا کرو۔ بی بی تنگ آ کر ایک دن چوراہے پہ آ کے رک گئی ہے، ایک قافلے کا گزر ہوا ہے، بی بی کہتی ہے اے قافلے والو، میں دنیا کی عام گداگر عورت نہیں ہوں، میرا 2 نبیوں کے ساتھ رشتہ ہے، میں یوسف نبی کے خاندان سے ہوں، ایوب نبی کی بیوی ہوں۔ تو قافلے میں سے ایک شخص بول کے کہتا ہے اے بی بی، ہم نے سنا ہے یوسف نبی کے خاندان کی عورتوں کے سر کے بال سنہری ہوتے ہیں، آپ سر کے بال دکھائیے، جو کہیں گے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے۔ بی بی کہتی ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں جاتی ہوں اپنے وارث سے، حاکم سے، اپنے سرتاج سے پوچھ کے آتی ہوں۔ وہاں پہ آئی ہیں جہاں حضرت ایوب بستر بیماری پہ سو رہے ہیں۔ ایوب امتحان تھوڑا مشکل آ گیا ہے، پرچہ تھوڑا مشکل ہے، سوال تھوڑا مشکل کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں سر کے بال دکھا، جو کہو گی آپ کی مدد کروں گی، آپ کی ہے اجازت میں دکھا دوں سر کے بال؟ تڑپ گیا ہے بستر بیماری پہ، مالک جاگیریں ختم ہو گئی، میں برداشت کرتا آیا ہوں، 10 کے 10 بیٹے ایک ہی وقت میں مر گئے، میں برداشت کرتا آیا ہوں، مالک کام کرنے سے میری بیوی کو منع کر دیا گیا ہے، میں برداشت کرتا آیا ہوں، مالک یہ میری ناموس کا مسئلہ ہے، میں نبی ہوں، میں کہوں گا ایوب آپ کی بیوی کو سر کے بال دکھانے کا کہا گیا ہے، دیکھے تو کسی نے نہیں ہے، میں قربان جاؤں علی جیسے شریف باپ کی بیٹی 36 شہروں سے گزری ہے، سر پہ چادر نہیں تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 10 محرم کی رات جب شبیر نے اعلان کیا ہے کل جو مرد رہے گا مارا جائے گا، جو مستور رہے گی قید ہو جائے گی، پرسہ دینے والوں ایک جوان کھڑا ہوا ہے، 13 سال سن ہے، ماں بیوہ ہے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، کہتا نام قاسم ہے، کہتا ہے چچاؤ، جن لوگوں نے
کل مارے جانا ہے ان میں میرا نام بھی ہے۔ فرماتے ہیں قاسم صرف آپ کا نام نہیں میرے اصغر کا بھی نام ہے۔ کہتا ہے چچا جان کیا یہ ملائین خیام میں داخل ہو جائیں گے؟ فرماتے ہیں اصغر کو تو میں خود لے کے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ 10 محرم کا دن ہوا، قاسم قریب آیا ہے، چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ علامہ امینی لکھتے ہیں حسین نے کہا میرے بھائی کی نشانی کیسے اجازت دوں؟ خیمے جاتا ہے ماں نہیں بیٹھنے دیتی، باہر آتا ہے چچا اجازت نہیں دیتے۔ کیا کیا ہے 13 سال کا بچہ؟ فجلس مہمومان مغمومان باکی العینین حزین القلب، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، غمگین ہو کر زمین پہ بیٹھ گیا ہے قاسم۔ فوضع راسہ علی رجلے، اپنا سر اپنے زانوؤں پہ رکھا ہے، رو رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا تدبیر لڑاؤں کہ چچا مجھے اجازت دے دے۔ علماء کہتے ہیں یا قاسم کو بابا کا وصیت نامہ یاد آیا ہے، وہ تعویذ کھولا ہے، لکھا تھا قاسم کربلا کے جنگل میں جب حسین پر مشکل وقت آ جائے قربانی سے دریغ نہ کرنا، میرے حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا۔ ہنستے ہوئے خوش ہو کر قاسم دوڑے دوڑے چچا کے پاس آیا، بابا کا وصیت نامہ دیا ہے، حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی ہے، بھتیجے کو سینے سے لگایا، روتے روتے دونوں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا ہے، عربی امامہ اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، قاسم کو دستار پہنائی ہے چچا نے، قمیص پہنایا، تلوار دی ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتا ہے، جن کے جوان سال بیٹے ہوں ویسے سننا جیسے بیٹوں سے محبت کرتے ہو۔ خیمہ گاہ میں آیا ہے قاسم، جو بھی ہاشمی جوان میدان کی طرف جاتا خیام کے درمیان میں آ کے الوداعی سلام کہتا۔ قاسم بھی آیا ہے، الوداعی سلام کیا ہے، ایک ایسا جملہ کہا ہے زینب غش کر گئی ہے، کہتا ہے پھپھی اماں میں اپنی بیوہ ماں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میری ماں کے سہارے ختم ہونے جا۔ اجرکم علی اللہ۔ میدان میں آیا ہے قاسم، دشمنوں کو فنار کرتا رہا ہے، ارزق شامی بہت بڑا پہلوان ہے، قاسم کے مقابل آیا ہے۔ ادھر حسین نے بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کو بلایا ہے، فرماتے ہیں بڑا پہلوان میرے قاسم کے مقابل ہے، آ جاؤ بچوں، میں قاسم کے لیے دعا کرتا ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ حسین نے دعا منگائی ہے، بچوں نے آمین کہا ہے، قاسم نے ارزق شامی اور اس کے 4 بیٹے فنار کیے ہیں، واپس آیا ہے چچا جان تھوڑا سا پانی مل جائے۔ حسین غریب کے پاس پانی تو نہیں تھا، سلیمانی انگوٹھی قاسم کے دہن مبارک میں رکھی ہے، میں نے آج پڑھا ہے اس انگوٹھی سے پیاس ختم نہیں ہوئی۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے پیاس ساکت ہو گئی ہے، چپ کر گئی ہے، خاموش ہو گئی ہے،
کچھ دیر کے لیے تھم گئی ہے۔ واپس آیا ہے قاسم، اب شہزادے کو جلال آیا ہے، گھوڑا دوڑایا ہے۔ عمر ابن سعد ملعون کو قتل کرنے کا قاسم نے ارادہ کیا ہے۔ اس ملعون کو سمجھ آئی ہے، زور سے کہتا ہے ارزقو ولد الخارجی، کہتا ہے اس ہاشمی بچے پہ تیر باران کر دیجئے۔ تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، ہر طرف سے تیر چلنا شروع ہوئے۔ جب تیر چلے ہیں، علامہ امینی لکھتے ہیں حملہ اتنا شدید تھا، قاسم کا چہرہ ٹوٹ گیا ہے، سر پھٹ گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، قاسم زخموں سے چور ہوا ہے۔ یا ایک لعین نے قاسم کے سر میں گرز مارا ہے، زین پہ سنبھلا نہیں۔ ایک اور لعین نے قاسم کی پیٹھ پیچھے نیزہ مارا ہے، جو سینے سے باہر نکل گیا ہے۔ قاسم زین سے ڈھلا ہے، علماء لکھتے ہیں جب زین سے ڈھلکا ہے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے۔ مجھے معاف کرنا جن کو ابھی تک رونا نہیں آ رہا۔ خود سوچو 13 سال کا بچہ ہو، بھاگتا ہوا رہوار ہو، دشمنوں کا ہجوم ہو، زین سے ڈھلے پیر رکاب میں پھنس جائے۔ مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے بتائیے اس بچے کا چہرہ کہاں جاتا ہے؟ رو کے کہتا ہے چچا میری مدد کو آئیے، میرا منہ زمین پہ جا لگتا ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورت بند لکھا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے یتیم نواز، یتیم سمجھ کے لاش یتیم تے آوان تے کو واسطہ یکبر اصغر دا میری تحت لہناک ولا وان۔ رو رو کے کہہ رہا ہے میرے پاس گئے پیر رکاباں وچ میں کو زین تو آپ لہا واجہ کواری امڑی میں کو دیکھ گھنے میری لاش خیام دو چاوان۔ حسین تیزی نال ٹر رہے، جب قریب آیا ہے شبیر کیا دکھا ہے؟ عمر ابن سعد ازدی ملعون قاسم کے سر پہ موجود ہے۔ شہزادہ کہتا ہے اتنا دیر رک جاؤ، میرا حسین آ جائے، میں ایک بار امام کی زیارت کر لوں۔ علامہ امینی لکھتے ہیں میرے آقا حسین نے اپنی تلوار عمر سعد ازدی کے حوالے کی ہے، نوک تلوار سے شبیر نے پکڑا ہے، ہلکا سا جھٹکا دیا ہے، مرفق سے اس ملعون کا بازو جدا ہو گیا ہے۔ یہ ملعون چیخ کے کہتا ہے ازدیو مجھے بچاؤ، حسین مجھے مار ڈالے گا۔ جنگ شروع ہو گئی ہے، حسین دفاع کر رہے ہیں، یا ایک دم سے ایک ضعیف نحیف آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی ہے، چچا جنگ روکو، میرے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ابھی قاسم زندہ تھے، لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے شبیر دے پہنچانا تو پہلے باج لاش تے گئے ہن گھوڑے، آہدائے راوی لاش قاسم دے یارو نہن سلامت جوڑے۔ شاعر ادائے کہے کا باندھ چن قاسم دا دتا سومب گھوڑیاں دے تروڑے، میں صدق ونیا پیو اکبر دا بیٹھا لاش قاسم دی۔ اجرکم علی اللہ، جیسے ذاکرین پڑھتے ہیں گٹھڑی بنا کے بیٹے کی لاش اٹھا کے
بھتیجے کا لاشا اٹھا کے شبیر چلے ہیں. کچھ علماء لکھتے ہیں اس طرح سے لاش اٹھائی ہے، منہ حسین چوم رہے تھے، پاؤں زمین چوم رہی تھی. سوال کیا گیا ہے 13 سال کا بچہ، یہ لاش اتنا بڑی کیوں ہو گئی تھی؟ علماء روتے ہوئے بتاتے ہیں جب لاش پامال ہوئی ہے، اتنا زیادہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، قاسم کی لاش بڑھ گئی تھی. واپس لا کے خیمہ گاہ میں رکھی ہے قاسم کی لاش. ماں آئی ہے، رو بھی رہی ہے، کبھی ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. پوچھتے ہیں قاسم کی ماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے بیٹھی برگ گلیں دیاں چہرے دے، منہ پوتر دا تم دی حامی پر نہیں لب دے. رخسار میں کو جیڑا ظلم کما گئے شامی اجرکم علی اللہ. اب کیا ہوا جب اکبر کی لاش بھی آ گئی؟ حسین مظلوم نے ایک طرف اکبر کی لاش رکھی ہے، ایک طرف قاسم کی لاش رکھی ہے. ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ. غریب کربلا نے آسمان کی طرف منہ کیا ہے، رو کے کہتے ہیں واہ بتا ماتم حسین.